اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صاحبان فہم و فراست اہل علم حضرات، ارشاد خدا بندی ہے امن یجیب المضطر، کون ہے ایسا جو مضطر کی صدا کو سنتا ہے؟ کون ہے ایسا جو پریشان حالات میں جو پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جب کسی پہ پریشانی ہو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ یکشف السوء، اور انہیں دور بھی کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، پریشانی میں ہی انسان پکارے تو کیا پکارے، بیماری میں ہی پکارے تو کیا پکارے۔ مالک ایسا نہیں ہے کہ جب انسان پریشان ہو تب پکارے، جب بیمار ہو تب پکارے، جب کوئی مصیبت آ جائے تب پکارے۔ نہیں، وہ تو وہ ہے جسے ہر وقت پکارنا چاہیے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں خدایا میں نے آپ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف میں نہیں کی، بلکہ میں نے آپ کی عبادت آپ کو لائق عبادت سمجھا ہے تب کی ہے۔ تو بے نہیں پکارنے والے بھی صرف یہ نہ دیکھیں کہ جب پریشانی ہو تب پکاریں، جب مصیبت ہو تب پکاریں، جب بیماری میں کہہ رہے ہو تب پکاریں، نہیں، جب نعمات کا شکر ادا کریں تب بھی پکاریں، جب آسانیاں ہو تب بھی پکاریں۔ مجالس جو چل رہی انشاءاللہ سلسلہ رہے گا، اس میں موضوع اصل یہ ہے کہ جب خدا نے مقدر لکھ دیا ہے، جب مقدر لکھ دیا ہے کہ شخص کو یہ ملنا ہے اور اس نے پہلے لکھ دیا ہے، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ پتا ہے کہ خدا نے لکھ دیا ہے تو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، لکھ تو دیا ہے، وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ شخص یہ کرے گا۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے بات واضح ہو جائے۔ ٹیچر کلاس میں دیکھ کے کہتا ہے بچے سے کہ جس انداز میں تم پڑھ رہے ہو، جیسے توجہ نہیں دے رہے، جیسے سبق کو صحیح یاد نہیں کر رہے، تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ کتاب بند کر کے رکھ دے اور کہہ دے کہ استاد نے تو کہہ دیا فیل ہو جائے گا، پاس کیسے ہوں گا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ استاد اگر یہ کہہ دے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تم فیل
کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب کو بند کر دے، تیاری بند کر دے اور کہے جب استاد نے کہہ ہی دیا فیل ہو جاؤں گا تو کیسے پاس ہوں گا۔ جس شخص کے لیے جہنم لکھ دی ہے اس نے، جس نے جہنم اس نے لکھ دی ہے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے جہنم میں جائے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے اسے اب کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی تو ایسا نیک کام کرنا چاہیے نا کہ وہ بات دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہے۔ دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے بدل دے، یا فیصلے پہ آدمی رک جائے۔ تو میرا محترم مجمع، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا مقدر بند ہو چکا ہو، کسی کے مقدر میں کوئی کام کی چیز نہ لکھی ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دعا بھی کرے اور ایسے کے ذریعے دعا کرے جو بند مقدر کھول سکتے ہوں۔ جو لکھا ہوا مقدر بدل سکتے ہوں۔ اگر اپنے جیسے ہی کو رہبر مان لے، جو پریشانیاں تجھے وہی رہبر کو، جو پرابلم تمہاری وہی رہبر کی، تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ رہبر کا بیٹا اگر کہیں مدینے کے چوک میں کسی امام زادے سے بڑھ جائے اور امام زادہ دیکھ کے کہ او غلام زادے، دیکھ کے کہ او غلام زادے، وہ بگڑ جائے، میرا باپ بادشاہ ہے، ان کے ہاں 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، یہ ہمیں غلام زادہ کہتے ہیں۔ بگڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کے کہا بابا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، مجھے غلام زادہ کہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی یقین نہیں آتا، توجہ نہیں کیا آپ نے، یقین نہیں آتا کہ میں شکایت لے کے آیا ہوں، آپ کہہ رہے یقین نہیں آتا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ غلام مان لے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ تمہیں تو کہا ہے لیکن مجھے تو ماضی یاد ہے نا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ مجھے غلام مان لے۔ انہوں نے غلام زادہ کہا ہے، اچھا کہا ہے تو ان سے کہہ لکھ دے، انہیں کہہ لکھ دے کہ بابا کیسی بات کر رہے ہیں، اب کہا ہوا ہوا میں ہے، کہا ہوا ہوا میں ہے، آپ لکھوا کے اور مستند کرنا چاہتے ہیں، میں شکایت لایا ہوں آپ پکا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ نہیں بیٹے انہیں کیا لکھتے ہیں، کہ لکھوا کے کریں گے کیا؟ کہ جب میں مروں نا تو میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہ کفن میں رکھ کے کیا کریں گے؟ کہ جب پوچھیں گے نا منکر نکیر کہ کون ہو، پوچھو گے، جب پوچھیں گے منکر نکیر کون ہو تو میں جلدی سے بتاؤں گا ان کا غلام ہوں۔ اور میرا محترم مجمع ماننے والے کہہ رہے ہیں جب ہم پہ مشکل ہوگی ہمارے کام آؤ گے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پہ مشکل ہوگی ہمارے کام آؤ گے۔ کب مشکل ہوگی؟ کب دنیا میں تو گزار لیں گے، قبر میں مشکل ہوگی تو آقا دیکھ کے کہیں گے اس وقت میں خود مشکل میں ہوں گا، میں نے تو کسی اور سے رکا لیا ہے، تمہیں کیسے بچا لوں؟
پریشان نہیں ہو، میں ہوں گا۔ مانو ایسے کو جس کی پریشانیاں تمہارے جیسی نہیں ہوں، بلکہ وہ تمہاری پریشانیوں میں کام آ سکے۔ مانو اسے جو تمہارا مقدر بند کھول دے، جو لکھا ہوا بدل دے۔ تو کائنات میں ڈھونڈا کہ کوئی تو ایسا مل جائے جو لکھا ہوا مقدر کھول دے، لکھا ہوا مقدر بدل دے۔ بڑی دور سے ایک شخص آیا میرے رسول کی خدمت میں کہ مقدر کھل جائے۔ رسول نے دیکھ کے کہا لوح محفوظ میں تیرے ہاں اولاد نہیں لکھی، لوح محفوظ میں تیرے ہاں اولاد نہیں لکھی۔ وہ سن کے واپس چلا، جیسے ہی واپس چلا ایک شہزادے نے روکا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رسول نے کہا کہ تیرے ہاں اولاد نہیں ہے، تیرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اس شہزادے نے دیکھ کے کر رہا ہے لوگ معمولی لوگوں سے ملنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ، کوئی سفارش ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ معمولی افسران سے ملنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ، کوئی سفارش لے کے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بارگاہ میں گیا، اکیلا چلا گیا، اتنی بڑی بارگاہ میں اکیلا چلا گیا۔ کہا حسین میرا اس شہر میں جاننے والا کوئی نہیں، میں شام سے آیا ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں۔ دیکھو آپ کتنے متوجہ آخری آدمی تک۔ جیسے ہی اس نے کہا نا میرا کوئی نہیں، میرے مولا نے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا حسین ہے۔ میں ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجلسی لوگ ہیں، ارے خدا کی قسم حسین نے مزاج بھی خدا جیسا پایا ہے۔ جو بھی دروازے پہ آتا ہے یہ نہیں دیکھتا تو میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، تو میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرے نانا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ بس حسین کے دروازے پہ آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نصرانی آ جائے، مسلمان آ جائے، شیعہ آ جائے، سنی آ جائے، وہابی آ جائے، یہ نہیں دیکھتا کس مسلک سے تعلق ہے، یہ دیکھتا ہے انسان ہے۔ لہذا حسین محسن شیعت نہیں، محسن اسلام بھی نہیں، محسن انسانیت ہے۔ اسی لیے تو شاعر انقلاب نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو نہیں، شیعہ سنی کو نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، جس کا کوئی نہیں اس کا حسین ہے۔ چل میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں تو خالی پلٹتا کیسے ہے، میرے ساتھ چل دیکھ تو پلٹتا کیسے ہے۔ جیسے ہی حسین راہب کو لے کے چلے، مسجد میں پہنچے، کیا دیکھا؟ نانا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہیں، جنہیں لطف ہے خطابت سے ان کے لیے جملہ، ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ حسین نے دیکھا کہ لکڑی کے ممبر پہ نانا ہے، نانا کی گود کو ممبر بنا کے خود بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے دیکھ کے کہا نانا یہ راہب آیا
کے ہاں اولاد نہیں ہے؟ کہا ہاں حسین، ہاں حسین، لوہے محفوظ میں اس کے ہاں اولاد نہیں لکھی، لوہے محفوظ میں ہاں اس کے ہاں اولاد نہیں لکھی۔ سنو گے میرا محترم مجمع، ایک دفعہ حسین نے دیکھ کے کہا نہیں لکھی تبھی تو شام سے آیا ہے نا، نہیں لکھی تبھی تو آیا ہے، جن کے ہاں وہاں اولاد ہے ان میں سے کوئی آیا ہے؟ نہیں لکھی تو آیا ہے۔ اور حسین وہ کہ جو آئے تطہیر کا وارث ہے، آئے تطہیر کا وارث وہ ہوتا ہے جسے خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دعا سے بلند ہے، دعا کرتے ہیں لیکن کبھی دعا کے بغیر جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب کہ مولانا جی بات کر رہے، نہیں، بات ذہن میں رکھوں گا اور دلیل دوں گا۔ کسی درزی کے پاس کپڑے تھے نہیں اور بیوی کے پاس بیوی نے دعا بھی نہیں کی، دیکھ کے کہا شہزادو سو جاؤ، صبح کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ خدا نے آواز دے کہ جبریل کا چیرب پہ چلی، کہ آج جو دروازہ زہرا پہ جانا مت کہنا میں جبریل ہوں، مت کہنا میں خازان جنت ہوں۔ آج جو پوچھا جائے من الباب، دروازے پہ کون ہے، تو کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اس لیے کہ طاہرہ بی بی نے یہ کہا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں، مجھے جبریل نے درزی بھیجنا ہے، جیسے زبان سے کہا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اسی لیے دلیل دی کہ وہ واقعے کو لوگ سمجھیں اور حسین کے اس بات کو بھی سمجھے کہ مقام حسین ہے کیا۔ جیسے ہی رسول نے کہا کہ اس کی ہاں اولاد نہیں ہے، حسین نے دیکھ کے کہا جانتے ہیں تطہیر کے وارث ہے، میری زبان کی تاثیر کیا ہے، دیکھ کے کہا نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا۔ رسول نے کہا نہیں کہ آپ نے کیوں، رسول نے کہا نہیں۔ وہ لوگ عقل کے ناخن لیں جنہیں معلوم نہیں سنت رسول کیا کیا ہے۔ اما سنت رسول قول رسول بھی ہے، فعل رسول بھی ہے، تقریر رسول بھی ہے۔ رسول جو کہے وہ بھی سنت، رسول جو کرے وہ بھی سنت، رسول کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو رسول خاموش رہے وہ بھی سنت۔ دیکھا ہم نے ایک بیٹا دیا، ہو رہا رسول کے سامنے، رسول نے کہا ہم نے دوسرا بیٹا دیا، ہم نے تیسرا بیٹا دیا، ہم نے چوتھا بیٹا دیا، ہم نے ساتواں بیٹا دیا۔ راہب آگے بڑا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بس۔ حسین نے دیکھ کے کہا راہب رکتا تو صحیح، آج حسین کی سخاوت تو دیکھتا، رکتا تو صحیح، آج حسین کی سخاوت تو دیکھتا۔ ارے کل قیامت والے دن آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ بس لے آیا اپنے مقصد پہ۔ ایک جملہ کہوں، لوگ کہتے ہیں رسول نے نہیں دیا، حسین نے دیا۔ رسول نے نہیں دیا، حسین نے۔ اما یہ جاہل لوگ ہیں نا جو رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، مقام رسالت کو بہت نیچے لے آئے۔ رسول نے بہت بڑا پیغام دیا ہے، راہب کہاں آ گیا تو، راہب کہاں آ گیا تو، میری بارگاہ میں آیا تھا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے، توجہ نہیں کی، انہیں پہچانا نہیں،
छोटे से काम के लिए। अरे तुझे बताना चाह रहा हूँ और कायनात में आने वाले लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तुम समझते हो रसूल ने नहीं दिया, हुसैन ने दे दिया, रसूल के समझाना चाह रहे ये काम तो हमारे घर के बच्चे करते हैं। कोई ऐसा हो जो लिखा हुआ मुकद्दर बदल दे, लोहे महफूज की तहरीर बदल दे। तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं? पूरे जमाने से तानो तशनी सुनते हैं, काफिर काफिर के नारे सुनते हैं, इतना अपना आराम छोड़ के इतना वक्त देते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, किस लिए? कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इस अदादारी से हम ये साबित करते हैं हम दुनिया से टकराने को तैयार हैं सिर्फ एक बात की वजह से कि तुम जो कुछ मर्जी कहो, लेकिन एक बात जरूर है, हुसैन हमारे हैं। सब बर्दाश्त इसलिए है कि हुसैन को मानते हैं। और खुशकिस्मत है वो इंसान, खुशकिस्मत है वो शिया, खुशकिस्मत है वो मोमिन जिसे हुसैन अपना कहते हैं, जिसे हुसैन अपना कहते हैं। और हुसैन अपनों को ढूंढ लेता है कहीं भी हो, अपनी जमात में हो तब भी, गौर की जमात में हो तब भी, रोक लेता है मार के कोई रात के लिए, सिर्फ इसलिए कि एक रह गया है जो भी वहां एक रह गया है जिसके लिए सारा मार्ग का रुका हुआ है। पूरी जगह मौका था, मैं पहुंच नहीं सका, पर देखो फिर वक्त दे रहा हूं, पहचानो। मखसूस दिन है ना आज, अब्बास नवाज़ी का। सुबह से जिक्र सुन रहे हो, अल्लामा ने बड़ी तफसील से मसाइल दिमाग में पड़े, लेकिन तो जुमले कहूं, बचपन से ही हुसैन चाहते, अब्बास चाहते ये हैं कि जैसे ही गुलामी के लिए मौला ने रखा था ना, वैसे ही गुलामी करूं। एक दिन मस्जिद में मौला हुसैन ने कंबर से पानी मांगा, देख के कहा कंबर एक जाम पानी ला दो। कंबर उठे, इधर अब्बास उठे, आए जनाब उम्मुल बनीन के पास आके कहा मादरे ग्रामी एक प्याला पानी दे दें। तो क्या करोगे? कहा का हुसैन ने मांगा है। कहा अब्बास तुमसे मांगा है? कहा नहीं, मुझसे नहीं मांगा, मांगा तो कंबर से है, लेकिन कंबर मेरे बाबा का गुलाम है। कंबर मेरे बाबा का गुलाम है ना, मैं हुसैन का गुलाम हूं। मैं चाहता ये हूं कि कंबर से पहले मैं पानी लेके पहुंचूं। ये देखना था कि जाम उठाया, इतने छोटे थे कि हाथ में नहीं उठा सकते थे, सर पे जाम उठाया, उठा के जल्दी जो चल रहे थे, तेज चलने की वजह से प्याले के किनारों से पानी बहता रहा। लेकिन जब हुसैन के सामने गए, बराबर में मौला अली बैठे थे, अब जो जाम उतार के पेश किया, क्या देखा? जाम में पानी न रहा, पानी बह गया। अली की आंखों में आंसू आ गए, आवाज देके कहा अब्बास ये पहला मौका है, जो तुम पानी लेने गए थे, पानी पहुंचा न सके।
میں بچہ ہوں اس لیے پانی بہ گیا، اب میں کوشش کروں گا پانی لینے جاؤں اور پانی پہنچا دوں۔ اولاد والو اسلحہ شور، عباس جو چلے مشکیدہ لے گئے، مشکیدہ بھرا پلٹ کے جو چلے، پوری کوشش ہے خیام تک پانی پہنچ جائے، لیکن کیا دیکھا؟ ایک دانہ ایک شانہ قلم ہوا، دوسرا شانہ قلم ہوا، منہ میں مشکیدہ، مشکیدے کا منہ میں دبایا ہوا ہے، کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن اولاد والوں اور ملا نے ایک تیر چلایا، مشکیدے میں لگا، پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ پھر فرات کو بدل دیا۔ ارے کیوں؟ کہ جب پانی نہیں پہنچا اب خیام میں جا کے کیا کروں گا؟ جزاک اللہ۔ مولا صاحب ہمیں حسین کی غم میں نہ رلائے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ علماء کے ہاں ایک طریقہ ہے، مجتہدین کے ہاں، کہ جب ان کا دفتر صبح لگتا ہے تو ایک مختصر مجلس 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، اور جب پھر شام کو ختم ہوتا ہے تب بھی 10-15 منٹ کی مجلس ہوگی مختصر۔ علامہ مجلسی کے ہاں جو ذاکر پڑھتا تھا، علامہ کا اسے کہنے یہ تھا کہ جب بھی مسائل پڑھو، صبح پڑھو یا شام پڑھو، رخصت امام پڑھا کرو، رخصت امام حسین پڑھا کرو۔ وہ ذاکر رخصت امام حسین کے مختلف واقعات صبح میں بھی پڑھتا، شام میں بھی پڑھتا، کئی سالوں سے پڑھ رہا تھا۔ اولاد والوں سنو گے، ایک دن خواب میں کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا آئی ہے، بیٹے کا مجلسی، کجی شہزادی، کہا میرے بیٹے کے مسائل نہیں پڑھتا، تیری مہربانی پہ میرے بچے کے مسائل نہیں ہوتے، کبھی بھی روزانہ آپ کے بیٹے کی رخصت آخر پڑھ جاتی ہے۔ کہا نہیں مجلسی، میں حسین کی بات نہیں کر رہی، میں عباس کی بات کر رہی۔ جزاک اللہ۔ میں عباس کی بات کر رہی ہوں، کبھی بھی آج سے عباس کے مسائل پڑھ جائیں گے۔ ایک دفعہ دیکھی کہ مجلسی، تمہیں پتا ہے عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مجلسی تو جانتا ہے عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہ شہزادی آپ بہتر جانتی ہے، آپ بتا دیجئے۔ ایک دفعہ فاطمہ زہرا نے دیکھے کہ مجلسی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے اترے تو وہ اپنے شانوں کے ذریعے زمین پہ گرتا ہے، اور جس کے شانے نہ ہو، جزاک اللہ، جس کے شانے نہ ہو وہ کیسے زمین پہ گرے۔ بس آخری کا علماء کا تذکرہ آ گیا ہے تو ایک جملہ مجھ سے اور سن لو، پھر علم برآمد ہونے کا ایک جملہ کہوں، سنو گے؟ آیت اللہ خوئی جب بھی مولا عباس کے حرم میں جاتے تو وہ جو مشہور زیارت ہے وہ پڑھنے کے بعد دو جملے ضرور پڑھتے، دو جملے ضرور پڑھتے۔ اس زیارت کے بعد ایک زیارت کا جملہ، دو جملے اپنی طرف سے پڑھتے، السلام علیکم یا شباب الحسین۔ جملہ سن لیا، رات بستر پہ بھی روئیں گے، السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کے جوان میرا تم پہ سلام۔ اور دوسرا جملہ قیامت ہے دیکھ کے کہتی ہے تو اللہ کوئی، السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے، اے وہ جس کی وجہ سے زینب نے مدینہ چھوڑا، اللہ جانے حسین آئے، ایک شانہ تو
Joseph,